حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے 5000 ریوڑ تھے بکریوں کے۔ 5000 بکریاں نہیں، 5000 ریوڑ گروپس 5000 تھے۔ اور ان بکریوں کی رکھوالی کرنے والے جو کتے رکھے ہوئے تھے نا، تو ان کی گردنوں میں سونے کے طوق ڈالے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے۔ اب آپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس حکومت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ کتنی اللہ کی نعمتیں تھیں آپ پر۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے کی آزمائش لینا چاہتے ہیں، تو بڑا پیار کرتا ہے ان سے، تو فرمایا لے لو۔ نیچے فرشتے آئے، حضرت خلیل اللہ کے سامنے انہوں نے یہ کلمے بولے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت خلیل اللہ نے جب یہ سماعت کیا، آپ کو اتنا لطف آیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے فرشتے نے جب یہ ذکر کیا، آپ اس کے قریب آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا ایک بار اور پڑھو، یہ جتنی دولت ہے نا آدھی دے دوں گا۔ اس نے حیران ہو کے دیکھا، اب وہ تھے فرشتے انسانی شکل میں، اللہ کے نبی کی آزمائش کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آدھی تیری لے لے۔ جب دوبارہ اس فرشتے نے جانے کا ارادہ کیا تو فرمانے لگے رک جاؤ، ایک بار اور سنا دو، جو رہ گئی ہے یہ بھی لے جاؤ۔ لٹ لے یار دینا تو ککھ نہ رہن دے میرے کول، لوگوں کو پتہ چلے کہ عشق جو ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بار میرے محبوب کا نام اور لو۔ اس نے پھر تسبیح پڑھی فرشتے نے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ نے اپنے سارے ریوڑ کا مالک انہیں بنا دیا، کتے بھی دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ آپ جب گھر جانے لگے تو پیچھے سے فرشتوں نے کہا کہ حضور ہمیں پہچان لیجئے، ہم راہی نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کی آزمائش کرنے آئے تھے، یہ مال سارا آپ کا ہی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اچھا رکیں ذرا، یہ امارت کا ایک انداز تھا۔ ذرا ایک انداز آپ کا اور بھی بتاؤں، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ تو کئی لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، یہ نہیں سنا ہوگا جو بھی بولنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ تو بڑا مشہور ہے کہ آپ مہمان نواز تھے۔ اچھا عالم یہ تھا کہ میل تک جایا کرتے تو مہمان ڈھونڈ کے لاتے اور اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تو ایک وقت ایسا بھی آیا، یہ ہمارے لوگ گھبرا بندے گھبرا جاتے ہیں، فٹافٹ لے جیب بھری سی، اج جیب خالی ہے، میں تے بڑی بادشاہی گزاری ہے، ہن کھان نوں روٹی بھی نہیں۔ اللہ نے چنگیاں تے وقت لے آندا ہے، میں تے تسی شاہی کچھ نہیں پائی، اسی بڑے ماڑے بندے ہیں، اللہ نے بڑوں کو بڑا آزمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہ تھا، تو چونکہ مہمان نواز تھے، حضرت سارہ سے پوچھنے لگے، فرمانے لگے کہ اللہ کی بندی اگر کوئی گھر میں مہمان آ گیا تو تمہیں پتہ ہے کہ میں مہمان نوازی کتنی کرتا ہوں، تو گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو کھانا کیسے دیں گے، خود تو بھوکا رہ لیں گے، مہمان کو تو بھوکا نہیں رکھنا ہم نے، تو کیا کریں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کا ایک دوست مصر میں رہتا ہے، بڑا امیر ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے آج تک کبھی کسی کو کہا نہیں۔ عرض کیا حضور کہ آپ نے کون سا اپنی ذات کے لیے کہنا ہے، آپ اپنے مہمان کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے خادم کو بھیجیے، جائیں آپ کے مصری دوست کے پاس، وہاں سے کچھ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیجا۔ جب وہ مصری دوست کے پاس گیا، الیک سلیک ہوئی، مصری دوست نے حال احوال پوچھے، حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے اپنا مدعا عرض کیا کہ جناب عالی میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا، وہ چونکہ آپ کے دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ کچھ آٹا بھیج دیجئے۔ تو اس دوست نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، انہوں نے کہا جی مہمانوں کے لیے۔ وہ کہنے لگا اگر اپنے لیے مانگتے تو میں دے دیتا، اب دوستوں کے لیے تو میں نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے خادم کو خالی لوٹا دیا۔ خادم جب رستے سے واپس آ رہا تھا نا،
جو اچھے خادم ہوتے ہیں نا یہ مالکوں کے درد میں شامل رہتے ہیں، یہ درد کی دوا بنتے ہیں، درد کی وجہ نہیں بنتے۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں جا کے اپنے مالک کو، اپنے آقا کو کیا کہوں گا، تو کھڑا ہو کے رونے لگا پڑا۔ خالی بوریوں کو دیکھ کر آنسو بہا کے کہنے لگا، واہ سونے ربا کتنی عظمتوں والا ہے، کتے زمانے نو ونڈانا ہے تے کتے اج اونا واسطے بھی اج بوریاں خالی پہ چھڑیاں۔ رونے لگ گیا۔ رستے میں ریت ملی، بوریوں میں ریت بھر لی، ریت بھر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا، آنسو بہا کے۔ تو حضرت خلیل اللہ کو اس نے سارا ماجرا بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ مغموم ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میری اہلیوں کو نہ بتانا، سارا کو نہ بتانا، اس طرح کرو کونے میں یہ ساری بوریاں تم اس طرح رکھ دو۔ کونے میں بوریاں رکھ دی گئیں، ان میں ریت بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام مغموم اور پریشان آپ چارپائی پہ لیٹ گئے۔ اللہ کو کب برداشت ہو کہ اللہ کا یار پریشان ہے، خدا کو کب گوارا۔ اب سنو آگے ہوتا کیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام استراحت فرما ہے۔ حضرت سارا کو نہیں پتا، وہ سمجھتی ہیں کہ گندم آ گئی، یعنی آٹا آ گیا ہے، آٹا آ گیا۔ حضرت سارا جب قریب گئیں تو قریب جا کے جب بوری کا منہ کھولا، اللہ کی شان دیکھو، ریت کی بجائے بیچ میں سے آٹا نکلا۔ حضرت سارا نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور روٹی پکنے کی خوشبو سے حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ تو جب آنکھ کھلی تو مسکرا کے کہنے لگے روٹی پکائی ہے؟ حضرت سارا کہنے لگی ہاں۔ فرمانے لگے یہ آٹا کہاں سے آیا؟ آپ کہنے لگی حضور وہی آٹا جو وہ بوریوں میں آپ کے دوست نے بھیجا ہے، مصر کے دوست نے بھیجا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے نہ روئے، رو کے کہنے لگے یہ مصری دوست نے نہیں بھیجا، یہ عرشی یار نے بھیجا ہے۔